فرینڈس، میرا نام عروج ہے اور میں اپنے پیرنٹس کے دل میں رہتی ہوں. اور فرینڈس، آج کی ولاگ اسٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو چھوٹی سی بات مطلب کہنا چاہوں گی کہ ایک انکل نا ہمیں نا روز کمنٹ کرتے ہیں کہ آپ لوگ نا پنجابی میں ولاگ بنایا کریں. تو سوری ٹو سے دیٹ بٹ ہم نا پنجابی نا مطلب نہیں بنا سکتے. پنجابی یہ نہیں کہ آتی نہیں ہے، مطلب ہم بول نہیں سکتے. پنجابی میں تھوڑی بہت آتی ہے، اونلی 2 یا پھر 10% آتی ہے. تو صحیح سے بالکل بھی نہیں آتی تو پھر ہم بنا بھی نہیں سکتے، بولی بھی نہیں جائے گی. تو اب میں اپنا ولاگ اسٹارٹ کرتی ہوں. آج کا میرا ٹاپک ہے حج. جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ مطلب عید آ رہی ہے کل کو، مطلب پرسوں کو عید ہے اور عید الاضحیٰ ہے، جسے ہم مطلب فنی انداز میں سے کہا جائے تو بڑی عید کے نام سے بھی جانا جاتا ہے. اسے بقرہ عید بھی کہا جاتا ہے. تو مطلب دیکھیں میں آج حج کے بارے میں کہوں گی. تو حج کا جو ٹاپک ہے اس کے بارے میں، حج اسلام کا نا 5واں رکن ہے. جیسے پلرز ہوتے ہیں نا، ایک بلڈنگ کے پلرز ہوتے ہیں، اس بلڈنگ کو کھڑا کرنے کے لیے پلرز کی ضرورت ہوتی ہے. ویسے ہی ہماری اسلام کو کھڑا کرنے کے لیے، اسلام ایک چھت ہے، اسے کھڑا کرنے کے لیے 5 پلرز کی ضرورت ہے. اگر ایک بھی پلر کمزور ہوگا تو وہ چھت گر جائے گی. تو 5واں رکن ہے، 5واں پلر جو ہے ہمارے اسلام کا، وہ حج ہے. اور حج مطلب حج 9 ذوالحج کو منایا جاتا ہے، جو کہ ہمارے اسلامی کیلنڈر کا سب سے آخری مہینہ ہے ذوالحج. تو اس کو منایا جاتا ہے. اور 10 ذوالحج کو سب قربانی کرتے ہیں. 8 ذوالحج کی شام کو سب لوگ پہنچ جاتے ہیں مکہ مکرمہ، اور وہاں سے اپنا حج سٹارٹ کرتے ہیں. اس کو مطلب کرنے کے لیے، حج پرفارم کرنے کے لیے ایک اسپیشل قسم کا لباس ہوتا ہے جسے کہ احرام کہا جاتا ہے. مرد کے لیے، میلز کے لیے مطلب 2 کپڑے ہوتے ہیں، اس سے وہ کور کرتے ہیں اپنے آپ کو. سفید رنگ کے کپڑے ہوتے ہیں. اور فیمیلز جو ہیں اپنے آپ کو فلی کور کرتی ہیں وائٹ کپڑے کے. وہ مطلب وہ عبایا بھی پہن سکتی ہیں، کوئی اور کلر کا بھی عبایا کسی بھی کلر کا پہن سکتی ہیں، بلیک، وائٹ، بلو، پنک، اس طرح مطلب کچھ بھی پہن سکتی ہیں. تو مطلب ضروری تو پھر مطلب حج کے مہینے میں نا، میں اب فضیلت بھی حج کی بیان کروں گی اور بعد میں تھوڑا سا نقصان بھی بتاؤں گی. تو حج کے کیا ہوتا ہے کہ اس کی نا، پہلے تو سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے، امیر غریب کالا گورا ہر کوئی جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنا سر جھکاتا ہے، حج پرفارم کرتا ہے. یہاں پر کوئی نہیں دیکھا جاتا کہ کون امیر ہے، کون غریب ہے، کون کالا ہے، کون گورا ہے، کون چھوٹے قد والا ہے، کون لمبے قد والا ہے. نہیں دیکھا جاتا. یہاں پر صرف دیکھا جاتا ہے یہ کہ ہم سب اللہ کے بندے ہیں، ہم مسلمان ہیں اور ہم حج کرنے آئے ہیں. یہاں پر یہ دیکھا جاتا ہے. اور حج کی فضیلت یہ بھی ہے کہ مطلب کوئی بھی، سب لوگ مساوات کا اظہار کرتے ہیں. پھر جس دن حج ادا کر رہے ہوتے ہیں نا، تو اس دن اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو بلا کر کہتا ہے کہ آؤ فرشتوں جمع ہو جاؤ. یہاں پر وہ سب جمع ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ اب دیکھو تم سب کیا کہتے تھے جب میں نے انسان کو بنایا تھا. میں تھوڑا مفہوم بتا رہی ہوں، مجھے ایگزیکٹ ورڈنگ بھی مسٹیک بھی تو ہو سکتی ہے نا. وہ کہتے ہیں کہ تم سب کیا کہتے تھے کہ جب میں نے انسان کو بنایا تھا کہ یہ انسان تو اس طرح کرے گا، دھوکے باز ہوگا. آج دیکھو یہ سارے انسان میری بارگاہ کے اندر آ کر سر جھکا رہے ہیں، مجھ سے معافی مانگ رہے ہیں، مجھ سے دعائیں مانگ رہے ہیں اپنے لیے، اور میری عبادت کر رہے ہیں، میری رضا کے لیے عبادت کر رہے ہیں، تاکہ میں انہیں فضل عطا کروں، اپنا فضل انہیں عطا کروں، اپنی رحمت سے ان کی جھولیاں بھر دوں. وہ سب اس لیے آئے ہیں. تو پھر مطلب اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ جب انسان مطلب پیدا ہوا تھا نا، کہ یہ انسان اللہ تعالیٰ کا غرور ہے، اللہ تعالیٰ کا فخر ہے انسان. اسی لیے ہمیں برے کام بھی نہیں کرنے چاہیے. اگر کرنی ہے تو پھر ہمیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، ہمیں نا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی مانگ لینی چاہیے. جیسے کہ ہے نا کہ نماز میں اگر کوئی مسٹیک ہو جائے تو سجدہ سہو کر لیا جاتا ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم اپنی مسٹیک کو ریلائز کر رہے ہیں. تو پھر اسی طرح ہمیں اپنی مسٹیک کو ریلائز کرتے ہوئے دنیا میں بھی اگر کوئی مسٹیک ہو گیا تو انسانوں سے بھی معافی مانگنی چاہیے. اگر ہم نے کسی کے ساتھ برا کیا تو اگر اس نے معاف کر دیا، اس کے بعد ہمیں اللہ تعالیٰ سے بھی معافی مانگ لینی چاہیے. کوئی کبیرہ صغیرہ گناہ ہے تو پھر ہمیں ہر روز نا، رات کو سوتے ہوئے بھی نا دعا مانگنی چاہیے. میرا نا بہت ہی اچھا، مطلب میں اچھا عمل کہوں گی، کیونکہ میں نا، میری اچھی عادت یہ ہے کہ میں نا رات کو سوتے وقت نا دعا مانگتی ہوں اللہ تعالیٰ سے، اپنے پورے دن کے گناہوں سے بچنے کی. چاہے کوئی کبیرہ کیا ہے، چاہے کوئی صغیرہ کیا ہے، جیسا بھی کیا ہے معافی مانگتی ہوں میں. اور اس طرح دعائیں وغیرہ چھوٹی چھوٹی تو ہمیں آتی ہیں، وہ سب بھی پڑھ لینی چاہیے. اور حج کی فضیلت ہے. اور اب میں نقصان بھی تھوڑا سا بتاؤں گی. فضیلت تو میں نے بیان کر دی، نقصان حج کا نہیں ہے، بٹ نقصان جو ہے وہ ہمارے دل کے اندر کی سوچ کا ہے.
جو ہماری سوچ ہمارے تھاٹ کا ہے، ہمارے نظریے کا ہے، ہم کس سوچ کو، کس تھاٹ کو لے کر ہم حج پرفارم کر رہے ہیں۔ اگر ہمارے دل میں اتنی سی بھی ریاکاری، ہمارے دل میں بغض کہہ رہی ہوں، دکھاوا یا ریاکاری ہے نا کہ میں حج کروں گی یا کروں گا، تو پھر لوگ کہیں گے کہ دیکھو اس کے پاس کتنا پیسہ ہے، یہ حج کریں گے۔ ہاں پوائنٹ ہے، تو پھر وہ ایسے کریں گے، تو پھر مطلب اتنا سا بھی ہے نا تو حج قبول نہیں ہوگا، مطلب حج پھر رد کر دیا جائے گا۔ تو پھر پلیز جو لوگ حج کریں تو وہ مطلب اپنے دل میں ریاکاری یہ سب کچھ ختم کر کے کریں، اور حج مطلب فرض ہے، ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، بٹ صرف اور صرف صاحب استطاعت مرد عورت پر فرض ہے۔ جو استطاعت رکھتے ہوں، جو صاحب حیثیت ہوں کہ وہ حج کے پیسے پے کر سکتے ہوں، مطلب یہ نہیں کہ اگر ہم غریب ہیں تو پھر ہم اپنے گردے وغیرہ بیچ کے حج کر لیں، اگر ہمارے پاس نہیں ہے اتنی کیپیسٹی تو پھر ہم نے حج کرنا ہی ہے، ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ نے ایک کر لیا تو وہ کافی ہے، مگر کرنا تب ہے کہ جب آپ کے پاس حیثیت ہو حج کرنے کی، آپ صاحب استطاعت ہوں، آپ کو یہ نہیں ہے کہ آپ کی ضد ہے یا پھر اس دفعہ میں حج کر کے رہوں گی، میرے پاس چاہے پیسے نہیں ہیں، مجھے اپنا گردہ بیچنا پڑے، مجھے اپنا گھر بیچنا پڑے، مجھے سونا بیچنا پڑے، کچھ بھی کرنا پڑے، میں حج کر کے رہوں گی۔ نہیں ایسا کرنا۔ آپ سب مطلب میری نظر میں تو سب لوگ بہت ہی اچھے ہیں، بہت ہی مطلب سب کے پاس بہت ہی اچھا دماغ ہے، ہیومن برین کی کیپیسٹی بہت زیادہ ہے آپ لوگوں کے پاس، بہت ہی اچھا اللہ تعالیٰ نے دماغ دیا ہے۔ شکر کیا کریں کہ آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بہت اچھا بنایا ہے، کیپیسٹی دی ہے، تو پھر آپ لوگ اپنے آپ کا نا تھوڑا سا غلط مس یوز نہ کیا کریں، اپنی آزادی کا، اپنی انڈیپینڈنسی کا، یہ نہ ہو کہ آپ کے پیرنٹس پھر آپ کو مجبوراً ڈیپینڈنٹ کر دیں، چاہے کوئی لڑکا یا لڑکی، مطلب اپنے آپ کا کوئی غلط فائدہ نہ اٹھایا کریں، مس یوز نہ کیا کریں اپنے پیرنٹس وغیرہ کی دی ہوئی چیزوں وغیرہ کا۔ تو پھر آج کا ولاگ میں یہیں پر اینڈ کرتی ہوں۔ آپ سب نے ہمارے چینل کو لائک کرنا ہے، سبسکرائب کرنا ہے، کمنٹ کرنا ہے، بیل آئیکن کو پریس کرنا ہے، اور تاکہ ہماری آگے آنے والی ویڈیوز آپ سب کو جلد از جلد ملتی رہیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔